جیسا کہ آج کل ایک کاکروچ پارٹی بول کر چل رہی، کاکروچ جنتا پارٹی. پھر ہم کبھی زندگی میں کسی انجینئر یا ڈاکٹر کو یہ تاکید کرتے ہوئے نہیں سنے بیٹے تم دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرو، قرآن کو اچھے پڑھنے کا طریقہ حاصل کرو. کیونکہ نوجوانی کیا ہوتی ہے، جوانی عموماً جو کہا جاتا ہے جوانی جو ہے مستانی ہوتی ہے، پیر پھسلا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اسلامی تعلیمات کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں. اگر اس کا مقصد دنیا کمانا ہے اور معرفت خدا سے دور ہے تو اس کے لیے وہ علم زار ہے، علم نافع نہیں ہے. اگر ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو فزکس کے فارمولیز ہو، کیمسٹری کے فارمولیز ہو، لیب کے کئی چیزیں بولتے سو مسلمانوں نے ہی ایجاد کی. پہلے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم رمضان میں حافظ صاحب کے نام پہ پیسہ وصول کرتے ہیں، اس کو امام صاحب کو تھوڑے دے کر باقی کے پیسے مسجد کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا کرتے ہیں. خاندانی رسومات کو جو فضول رسومات تھے اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں. کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اگر اللہ کی نافرمانی اس میں مضمر ہو. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس خوبصورت نشست کا حصہ بنایا جس میں ہم نوجوانوں کے بارے میں تذکرہ کریں گے. ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف شخصیت جو کسی تعریف کی محتاج نہیں، جو اخلاق کریمہ کا پیکر، عز و انکساری کا نمونہ ہے، میری مراد علامہ ڈاکٹر سید اویس بخاری صاحب سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کا بے پایا شکر کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے کچھ وقت عطا کرے اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. حضرت جیسا کہ بلا تاخیر کرتے ہوئے ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا. نوجوانوں کے تعلق سے ٹاپک ہے تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ نوجوان کس کیٹیگری، مطلب کس ایج سے لے کر کس ایج کے عمر کے بیچ کے بچے یا بچی کو نوجوان کہا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں نوجوانوں کی عبادت، ان کے توبہ وغیرہ کی اتنا ذکر کیوں آیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے آج کے اس میزبان اور ہوسٹ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے چونکہ آج کل جو تبلیغ دین حنیف کے لیے اور اپنی بات، حق بات نوجوانوں تک اور امت مسلمہ تک پہنچانے میں جو آسان ترین ذریعہ آج بنا ہوا ہے وہ ہے سوشل میڈیا، اور اس پر بھی جو نیا انداز تبلیغ چل رہا ہے وہ ہے پوڈ کاسٹ کی شکل. تو اس میں آپ نے آج نوجوانوں کے عنوان پر اور ملت اسلامیہ کے سلگتے ہوئے اور جس پر آج ہم پریشان نظر آ رہے ہیں اس موضوع پر آپ نے گفتگو کے لیے عنوان چنا ہے. میں دلی مبارکباد پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور اللہ عز و جل ہم تمام کو اصلاح کی راہوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے کہ نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو کب بولا جاتا ہے؟ شرعی طور پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی لڑکی اگر 9 سال کی ہو جائے تو اور اسے بلوغیت کی علامات ظاہر ہو جائے، یعنی وہ حاملہ ہو سکتی ہو یا پھر اس کو حیض وغیرہ آ جائے، تو ایسی صورتحال میں اس کو بالغ کہا جاتا ہے. لڑکا ہے، لڑکے کے لیے 12 سال بتلائی جاتی ہے، یا پھر 12 سال کی عمر میں اسے جو ہے نائٹ فال کہہ لیں، یا پھر جو ہے شہوت کے ساتھ اس کا جو ہے منی کا خارج ہونا وغیرہ جو ہے اس کی علامات بتلائی گئی ہیں. یا نہیں، اگر یہ دونوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا ہے تو جب وہ 15 سال کی عمر کو پہنچیں گے کوئی علامات ظاہر ہو یا نہ ہو انہیں بالغ کہا جائے گا شرعی طور پر. اب رہی بات ذہنی طور پر بالیدگی اور بلوغیت کب ہوتی ہے آدمی کے اندر، تو جتنے لوگ جن اکابرین نے، چاہے وہ ہمارے اسلامکلی فلاسفرز رہے ہوں یا پھر دنیاوی طور پر جو فلسفی کے ماننے والے ماہرین رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آدمی 32 سے لے کر 40 سال کے درمیان ذہنی طور پر میچور ہوتا ہے. اس کی فکر تو ٹھیک ہے، جسمانی طور پر وہ 15 سال میں بالغ ہو جائے گا اور میچورٹی آنا آغاز ہو جائے گا 25 سال کی عمر میں،
مگر جو پختگی کی عمر پہنچے گی وہ 32 سے 40 سال ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ تقریباً کم و بیش سبھی انبیاء کرام نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا ہے. تو لہٰذا یہ تھا کرائٹیریا بلوغیت کا اسلام میں. اب رہی بات بالغ اور نوجوان، خاص طور پہ نوجوان جب ہم کہتے ہیں تو آپ 15 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان جو ہوں گے آپ ان کو نوجوان کہا جائے گا فی زمانہ. اور ویسے بھی یہی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ 15 سے 25 کے درمیان. تو اب ان کی عبادات، ان کا تقوی، ان کی طہارت اور ان کی توبہ کے حوالے سے دیکھیے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر فرمایا ہے ان کے اللہ کو نوجوان جو ہے، احادیث اٹھا کر پڑھیے، شابن لفظ آپ کو ملے گا. اصحاب کہف کے بارے میں کہا گیا انہم فتیۃ آمنوا، چند نوجوان تھے وہ جنہوں نے ایمان لایا اپنے رب پر اور انہوں نے کہا کہ ہم ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مشکلات کے لیے پیش کر لیا. تو جتنی ہمیں مثالیں ملتی ہے وہ نوجوانوں کی ملتی ہے. جی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان ساتھی سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو اگر آپ ایسی بے شمار مثالیں اٹھا کر کے قرآن کریم میں بھی دیکھیں اور احادیث طیبہ میں تو آپ کو بے شمار ملے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابن، ایسا نوجوان جس کو جو ہے کوئی برائی کی طرف بلائے، تدعو لہو امراۃ ذات حسن جمال، مختلف الفاظ آئے ہیں، خوبصورت ترین، پیسے والی، جاہ و جلال والی، حشمت والی، وہ خاتون اسے برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کل قیامت کے دن هو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ نوجوان، اور وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا رہے، وہ نوجوان جو تنہائی میں بیٹھے اور اپنی گناہوں کو یاد کر کر کے اس کے آنسو جھلک پڑے. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ہر مقام پر شابن کا لفظ ملے گا، کیونکہ نوجوانی کیا ہوتی ہے، جوانی عموماً جو کہا جاتا ہے جوانی جو ہے مستانی ہوتی ہے، پیر پھسلا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایسی مثالیں ہمیں اسلام میں تاریخ میں ملتی ہے جنہوں نے نوجوانی، بھرپور جوانی میں جنہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا. اور اصل وہ کوئی کمال ہے جب نفس آپ کا موٹا تازہ ہو، تر و تازہ ہو، برائی کی طرف جانا چاہتا ہے، اسی وقت کنٹرول کرنا اصل ہے. جی. اب مثال کے طور پر ایک بھیڑیا ہے، لومڑی ہے، بھیڑیا ہے. اب بھیڑیا اگر جو ہے جوان ہے تو وہ اچھلے گا، کودے گا، مارے گا، پیٹے گا. بھیڑیا حملہ کرے گا، حملہ آور ہوگا، لوگ اس سے ڈر کر بھاگیں گے. جب وہی بھیڑیا بڑی عمر کا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، تو اب وہ مارے گا پیٹے گا نہیں. وہ کونے کونے سے جائے گا اور چلتے ہوئے ایک چھوٹا سا بچہ پتھر اٹھا کر اس کو مار دے گا، وہ ڈر کر بھاگنے لگے گا. فرق کیا ہے کہ جوان بھیڑیا اور بوڑھا بھیڑیا ہے. تو آپ کا نفس جب جوان ہے، جس کے اندر جوش ہے، ولولہ ہے، مستانی کیفیت ہے، خواہشات ہے، لذتیں ہیں، ایسے وقت نفس کو کنٹرول کرنا یہ اصل کمال ہے. جی. یہ اصل کمال. بڑے بوڑھے ہو جانے کے بعد تو خود بخود آدمی اپنے ٹریک پر آ جاتا ہے، اس کی جسمانی طور پر بھی اور خواہشات بھی کم ہو جاتی ہے. جسمانی طور پر بھی اس کی خواہشات میں اتنی جولانی نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی ہے. پھر اس کی آنکھ بہکتی ہے وغیرہ وغیرہ. بڑھاپے میں کون ہے، کوئی آدمی اپنا آپ ٹھیک ہے بھائی اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، آ جاؤ گھر آ جاؤ، تو اس کے اندر خواہشات اتنی نہیں رہتی ہے. تو ایسی عمر، جس عمر میں آپ کے اندر خواہشات اپنے عروج پر ہے، اس وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اصل کمال یہ ہے. نفس کو کنٹرول کرنے کا سب سے آسان یا بہترین طریقہ، دیکھیے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے سب سے آسان ذریعہ اللہ والوں کی صحبت ہے. سبحان اللہ والوں کی صحبت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت، اب کوئی کہے گا کہ بھئی یہ آپ ایک ٹاپک سے دوسری طرف چلے جا رہے ہیں، مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ والوں کی صحبت، چونکہ اللہ والوں کے حقیقی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی صحبت میں جب بندہ بیٹھتا ہے، یوں نہیں کہا گیا کہ لا یشقى جلیسہم، کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ جب بندہ بیٹھتا ہے تو اس کی خیالات، تصورات جو رہتے ہیں، برے چیزیں اس کے ذہن میں نہیں آتی وہاں پر. جی. کیوں؟ ان کا جو روحانی فیض اور دبدبہ رہتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو ان کی مجلس میں حاضر سمجھتا ہے، ذہنی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی. تو نفس کا یا شیطان کا اٹیک اس وقت نہیں ہوتا جب وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہتا ہے. اچھا. تو آسان ترین ذریعہ ہے نفس کو کنٹرول کرنے کا کہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے. اور کئی ہے، آپ کو کئی ملے گی کہ بھئی جو آپ کا نفس بولے اس کے مخالفت کرو وغیرہ وغیرہ، سب کچھ ہے.
مگر آسان ترین ذریعہ کیا ہے کہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. تو حضرت اکثر نوجوان سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جب تک ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یا کسی دینی تربیت گاہ یا سیرت کے کوئی پروگرامز ہوتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو اب محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہم دینی کام ہی کریں، مطلب دل اس طرف پورا مائل ہوتا ہے. اب جیسے مجلس برخاست ہو گئی، اپنے گھروں کو چلے گئے، پھر وہی عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر وہی گناہ کے ٹریک پر پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا حل کیسا؟ دیکھیے کہ کوئی بری بات نہیں ہے. نوجوان جو میری گفتگو یہ سن رہے ہیں نا، اگر آپ کا یہی کیفیت ہے، کوئی دین کی محفل میں بیٹھے تو آپ کا دل دینی ماحول کی طرف چلے جا رہا ہے، اللہ کی یاد کی طرف چلا جا رہا ہے، اور اگر آپ وہ محفل سے علیحدہ ہو جائیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی آپ دنیا دار بن رہے ہیں. جی ہاں، کوئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اچھا، یہ ایمان کی علامت ہے. اچھا، کیوں؟ حدیث پاک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر و عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسے ہمیں اپنے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت میں ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اب فرشتے ہم سے بات کریں گے. مگر جب آپ کی مجلس سے ہم چلے جاتے ہیں تو ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسا ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم وہ زبان پہ لائیں تو کافر ہو جائیں. حضور پاک نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی علامت ہے. سبحان. بھائی پھر تو جو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کا یا ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھنے کا اور محفل سے الگ رہنے کا فرق بھی تو معلوم ہو نا. جی جی، فرق بھی تو معلوم ہو. فرمایا اگر جو تمہاری کیفیت میرے ساتھ رہتی تنہائی میں بھی ہو جائے تو فرشتے تم سے کلام کریں گے. سبحان اللہ. فرشتے تم سے کلام کریں گے. یہی تصوف ہے، اسی کا نام تصوف ہے. اسی کا بھئی وہ محفل میں بیٹھے تو اسی لیے آپ کا دل دین کی طرف آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، اسی لیے دل اللہ کی طرف لگنے لگتا ہے. آپ جب وہ صحبت سے چھوڑ کر بری صحبت میں جاتے ہیں تو وہ اللہ سے دور کرنے والے راستے ہیں، وہ آپ کو پھر برائی کے راستے پر لے جاتے ہیں، آپ کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیکوکاروں کی صحبت اختیار کریں، انہی کی صحبت میں رہیں. اگر ولو بالفرض کبھی ایسا ہو جاتا ہے پھر فوری طور پر کوشش کریں کسی اللہ والے کی صحبت میں آ جائے، کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو دور کر دیا کرتی ہیں. تو اگر کوئی گناہ ہو جائے فوری طور پر اچھا کام کر لیں، نیک کام کر لیں، تاکہ آپ کا بیلنسنگ ہو جائے اور وہ گناہ معاف ہو جایا کریں. جی حضرت، ایسے نوجوان معاشرے میں خصوصاً میرے دوست احباب میں ہیں جن کی بے دینی تو ہے ہی ہے، دنیاوی تعلق سے بھی کچھ مقصد نہیں، بے مقصد ہے. مطلب رات بھر فون چلانا، کوئی شیڈیول فکس نہیں، نہ پڑھائی وغیرہ کچھ نہیں. اب نوجوان جہاں پہ اس کو تعلیم حاصل کرنے کی اصل یہی عمر ہے، اپنا فیوچر وغیرہ اچھا کرنے کی یہی عمر ہے، اگر اب ایسے دور میں وہ ایسے کام میں مبتلا ہے تو اس کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے، کیسا ہو؟ دیکھیے کہ آج کا دور تعلیم کا دور ہے. جی، اگر آپ دینی مدارس کے طلبہ میری یہ گفتگو سن رہے ہیں تو ان کے لیے بھی چاہیے کہ وہ دینی علوم میں مہارت حاصل کرے. صرف سرسری طور پر کتابیں پڑھ لینا، امتحان کی حد تک پڑھ لینا اور اس کو چھوڑ دینا نہیں. یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہوں یا پھر کوئی پرفیکٹ آدمی ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. پہلے کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ اتنے زیادہ چیلنجز نہیں تھے، دینی طور پر بھی ہو یا دنیاوی طور پر بھی ہو. آج کا دور بڑا ایڈوانس دور ہے. اگر میں کوئی حدیث بول دوں میں تو فوری طور پر آدمی سرچ کرے گا، کر کہے گا صاحب یہ آپ جو حدیث بول رہے ہیں یہ نمبر پر نہیں ہے حدیث. تو علماء ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ دین میں مہارت حاصل کرے، اور زیادہ جو چیز ہیں وہ لاجیکل چیزوں کے منطق وغیرہ کے ذریعے سے آپ چیزوں کو جتنا زیادہ تطبیق کریں گے، یعنی ان کے اندر کمبینیشن پیدا کریں گے، آپ کو سمجھانے کے لیے ریلیٹ کریں گے تو لوگوں کے لیے، آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے، سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی. تو اہل علم علماء سے یہ ہے. اور رہی بات جو اہل یعنی عصری علوم حاصل کریں، اور میں نہیں سمجھتا، میری نظر میں کوئی دینی علوم یا دنیاوی علوم الگ نہیں ہے. میری نظر میں نہ دینی دنیاوی علوم کی تخصیص یہ ہم نے کر لی ہے، یہ ہم نے کی ہے. اگر کوئی آدمی دنیاوی علوم حاصل کر رہا ہے مگر اس کا مقصد اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے تو وہ اس کے لیے حقیقی علم وہی ہوگا، علم نافع اس کے لیے وہی ہوگا. اگر کوئی ضربہ یضربو کے ذریعے قرآن و حدیث بخاری مسلم پڑھ رہا ہے، سیاستہ پڑھ رہا ہے، قدوری پڑھ رہا ہے، مرقات پڑھ رہا ہے، مگر اس کا مقصد دنیا کمانا ہے اور معرفت خدا سے دور ہے تو اس کے لیے وہ علم زار ہے، علم نافع نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو طلبہ عصری علوم حاصل کر رہے ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ بھئی اپنی زندگی کا کوئی گول بنائیں، کوئی مقصد بنائیں. جینے کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہر چیز اپنے مقصد کے تحت زندہ ہے اس کائنات میں.
اس کائنات میں جو چیز بھی ہے ایک مقصد ہے، اس کی پرپز آف کریشن ہے. اگر وہ اس کا پرپز آف کریشن فلفل نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ آپ تباہ کر دیے جائیں گے، آپ دنیا سے ہٹا دیے جائیں گے. آپ کا کوئی آج بھی نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں بھی آپ کا کوئی وقار باقی نہیں رہے گا. کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں یہی حال ہو رہا ہے. کیا آپ کی کوئی بات، اتنے سو مسلم کنٹریز ہے، ایک کوئی غیر مسلم ملک کو ہم کچھ بولنے کے موقف میں نہیں ہے. کیوں؟ بے آواز ہو چکے ہیں، بے وقار ہو چکے ہیں. ہماری وقاری، ہمارا علم، ہمارا وقار، ہماری آواز سب ختم ہو چکی ہے. تو لہٰذا آج کا دور کمپٹیشن کا دور ہے. آج اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تبھی جا کر کے آپ کوئی چیز کو پا سکتے ہیں. صرف ڈگریوں کی، اب ایک تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بچے پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. مگر اگر کوئی پڑھ کر ڈگری بھی حاصل کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی اس کے پاس اسکلز نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ بھئی آنے والا فیوچر آپ کو اسکل بیسڈ رہے گا. کیونکہ بھئی آپ آج کل کا دور ایسا دور آ گیا ہے کہ آپ کو 1 گھنٹہ محنت کر کے آپ کو پوسٹر بنانے کی ضرورت نہیں رہی آج. جی بالکل. آپ اے آئی کو آپ پرومپٹ دئیے، وہ آپ کو بنا کر 5 منٹ میں دے دے گا. شاید میں 5 منٹ بہت زیادہ بول رہا ہوں میں، مگر اس کے لیے بھی میں کہوں گا کہ اس اے آئی کو بھی اوریجنل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. بالکل. وہ کیوں؟ آپ پرومپٹ جیسا لکھ کر دیں گے ویسا بنا کر دے گا انہیں. آپ کو بولنا تو پڑے گا نا. بالکل. بھئی آپ کے اندر صلاحیت ہو کہ آپ بولیں، معافی ضمیر ادا کریں. کیا ہے آپ کے اندر، آپ کو کیا چاہیے، آپ اس کو جب بولیں گے تو وہ آپ کو بنا کر کے دے گا. تو لہٰذا علم حاصل کریں، ہنر حاصل کریں. دنیا بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہم بچپنے میں سنا کرتے کہ 40 سال میں جنریشن چینج ہوتا ہے، 40 ایئرس. ایک جنریشن سے دوسرا جنریشن آنے میں 40 ایئرس کا گیپ ہوتا تھا. آج کا ایڈوانس دور اٹھا لیں آپ، ٹیکنالوجی کا، انٹرنیٹ کا دور ہے، اونلی 18 منتھس ہے اس کے. آج ہر 18 مہینے میں نیا اپڈیٹ آ رہا ہے. جو لوگ شاید میری بات اگر کوئی آئی ٹی فیلڈ سے، چونکہ تھوڑا اس فیلڈ میں بھی میں ہوں اسی لیے اسے پتا ہے مجھے کہ 18 منتھس میں آئی ٹی والوں کے نزدیک ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے. آپ کو اپڈیٹ رہنا پڑے گا. اگر آپ اپڈیٹ نہیں رہیں گے، نہ آپ اپنے بن سکیں گے، نہ گھر والوں کے بن سکیں گے، نہ سوسائٹی کے، نہ سماج کے، نہ ملک کے، نہ دین کے، نہ اسلام کے، کسی کے نہیں رہیں گے. اپنے من میں ٹوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن. حضرت اب میں یہ سوال خصوصی مدرسے کے طالب علم بچوں کے لیے کر رہا ہوں. اکثر میں دیکھا اور میں نے بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ چونکہ مدرسے کی لائن میں ہوں، حالانکہ میرا بھی ڈگری وغیرہ چل رہا ہے، مگر زیادہ تر میری توجہ اس طرف ہے، دینی تعلیم طرف. تو مجھے اکثر گھر کے بڑے حضرات ہو، اہل خانہ ہو، دوست احباب میں جو بڑے ہو، تو ہمیشہ مجھے یہ تاکید دلاتے ہیں کہ بھائی تم مدرسہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے پڑھو، نہیں اس کی روک ٹوک نہیں ہے، مگر انجینئرنگ بھی کرو، ڈاکٹری بھی کرو، اس سے تم فیوچر نہیں بنا سکتے، اس میں تمہارا فیوچر سیکیور نہیں ہے. پھر ہم کبھی زندگی میں کسی انجینئر یا ڈاکٹر کو یہ بولتے ہوئے ان کے پیرنٹس ہو یا بڑے ہو یہ تاکید کرتے ہوئے نے سنے، بیٹے تم دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرو، قرآن کو اچھے پڑھنے کا طریقہ حاصل کرو. اس کے تعلق سے ہمیں کبھی جواب سننے کو نہیں ملتا. اس کی وجہ دیکھیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات دین سے دوری ہے. شریعت اسلامیہ کے علوم سے نابلد ہے، نہیں پتا ہے نا. اگر مان لیں کہ ہر کوئی جو ہے انجینئر ڈاکٹر بننے لگ جائے تو مسجد کی امامت کون کرے گا؟ جی. مسجد کا مصلی کون سنبھالے گا؟ بالکل. دین پر پہرا کون دے گا؟ بالکل. مدارس میں بیٹھ کر کے کتابیں کون پڑھائے گا؟ افتاء کے دفتر پر بیٹھ کر فتویٰ کون دے گا؟ کون دے گا؟ اگر اذان کون دے گا؟ بھائی آپ کی مسجدوں میں نماز بھی تو ہونا ہے، جمعہ بھی تو ہونا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نماز جنازہ بھی تو کوئی پڑھائے، آپ کا نکاح بھی تو کوئی پڑھائے، ٹھیک ہے. کوئی آپ لائیے، لا کر کے مجھے ایک انجینئر ایسا بتا دیجئے کہ انہیں آ کر کے جو ہے خطبہ نکاح ٹھہر کر کے پڑھا دے مجھے. اللہ ماشاء اللہ ہر جگہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، استثنائیات جو ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہتا اس وقت کہ جو ہے نکاح پڑھانا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آئیے، آ کر آپ نکاح پڑھائیے. نہیں بولتے کوئی. پھر یہ صرف سوال امام یا پھر مسجد کے حافظ سے یا پھر مسجد کے امام سے کیوں ہو؟ یہ بات ان کو اسی لیے ہوتا ہے کہ چونکہ ان کی نظر دنیا داری ہے، دنیا مطمع نظر ہے. بھائی آپ اسباب کو مت دیکھو، خالق اسباب کو دیکھو.
ہر چیز مسبب اسباب سے مانگو، منت سے، ادب سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نظر اسباب پہ ہے۔ جی ہاں، جب یہ اسباب کی نظر ہٹ کر اگر خالق اسباب کی طرف چلے جائے، اچھا آپ یہ بولیے مجھے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی حافظ ہو کر کیا کمائے گا، میں یہ پوچھوں گا کہ بھئی آج انڈیا میں، کہیں دور نہ جائیں، انڈیا ہی کی بات کر لیں، اب جیسا کہ آج کل ایک کاکروچ پارٹی بول کر چل رہی، کاکروچ جنتا پارٹی، بڑا ان پر ایک بڑا ریمارک کیا گیا تھا کہ بھئی یہ دے آر لائک کاکروچز، ان ایجوکیٹڈ اور سم تھنگ ایسے ہی، ان امپلائڈ پیپل آر لائک کاکروچز۔ کتنا نہیں بکھیڑا کھڑا ہوا، کتنا نہیں پروٹیسٹ ہوا، احتجاج ہوا۔ بھئی اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ ہزاروں لوگ جنتر منتر پر جمع ہوئے، کیا بتا رہے ہیں؟ اتنے لوگ ان امپلائڈ ہے۔ اللہ، میں نہیں سمجھتا اس میں سے کوئی بندہ بھی ایک حافظ تھا ہوگا، بالکل مسجد کا امام نہیں تھا ہوگا اس میں، کوئی مسجد کا مؤذن نہیں ملے گا آپ کو اس میں، مدرسے میں پڑھانے والا مفتی وہاں پر نہیں تھا کوئی۔ کون ہے بھائی وہ؟ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈگری کرا ہوا ہے، کوئی جرنلزم کرا ہوا ہے، کوئی فزکس پڑھا ہوا، کوئی یہی ہے پڑھے ہوئے۔ بالکل، کہاں گئی ان کی نوکری؟ کیوں نہیں آئی ان کو؟ صحیح بھائی، اگر آپ مجھے یہ ایشورنس دے رہے ہیں یا یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ اگر آپ انجینئر ڈاکٹر بن جائیں گے تو آپ کی نوکری پکی ہے، پھر جنتر منتر پر ہزاروں لوگ کیوں جمع تھے؟ بالکل، کہاں ہیں ان کی نوکریاں؟ بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں نا یہ کرو تو کما سکتے ہو، بالکل۔ اس کے برخلاف اللہ ماشاءاللہ ابھی حالیہ دنوں میں وہ ائمہ موذنین کا ہوا، میں بڑا سخت مخالف ہوں اس چیز کا بھی کہ ائمہ اور موذنین کا یہ مقام نہیں ہے کہ جو ہے چند حکومت کے چند پیسوں کے لیے پروٹیسٹ کرے، بیٹھے احتجاج پر۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، نہیں ہونی چاہیے یہ۔ بھائی آپ کا ایک بخار ہے، بالکل، کیا وہ آپ پہلے 5,000 مل رہے تھے؟ نہیں مل رہے تھے آپ، بعد میں بھروسہ نہیں ہے، اگر حکومت بدل گئی یا پلان چینج ہو گیا تو ختم ہو جائے گا۔ بھئی آپ اس کے بھروسے پہ تو کام شروع نہیں کیے نا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے برخلاف آپ کبھی نہیں دیکھیں گے مدرسے کے ملصابوں کو تنخواہ بڑھاؤ بول کر پروٹیسٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، حالانکہ جتنے لوگ یہ ڈاکٹر انجینئر ہیں ان سے زیادہ بچے ملصابوں کے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک فیکٹ کہہ رہا ہوں میں، یہ بٹر ٹروتھ ہے۔ یہ ملصابوں کے پاس 5-5 6-6 بچے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہم دو ہمارے دو تھے، اب ہم دو ہمارا ایک ہو گیا، اب وہ بھی نہیں چاہیے کہہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود آخری مہینہ ہوتے ہوتے پریشان، یہ اس کا بل دینا ہے، یہ اس کا وہ دینا ہے، یہ دینا ہے۔ یہ اصل میں دین کو اور اللہ کی رزاقیت اور اللہ عز و جل کے خلاقیت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیے، میں جتنے علماء وغیرہ یا حفاظ یا مدارس کے اساتذہ ہے یا ائمہ ہے ان سے کہوں گا کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل، کبھی بھی اگر آپ کے پاس ایسے حالات آ جائیں کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ اسلام کا ابتدائی دور سے ایک طبقہ ایسا رہا ہے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھا ہے۔ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آپ کے ہمارے سامنے ہے۔ نکاح کے بعد چند وقفے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا کرتے کیا، اس کے بعد آپ نے تبلیغ دین حنیف کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھ دیا۔ بھئی یہ کام کون کرے گا؟ کوئی تو ہو نا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کون ہے کہ بھئی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر؟ ایک تو جماعت ہونی چاہیے نا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، وہ کمپلیٹلی فوکس کر سکے۔ آپ کو ایک بات، ایک حقیقت، تاریخی بات بتاتا ہوں میں۔ آج جو جتنی بڑی بڑی بارگاہیں ہمارے اطراف و اکناف میں ملتی ہے، وقف کی زمین ملتی ہے، بڑی بڑی بارگاہیں اٹھا لیں، درگاہ شاہ راج قتال اٹھا لیں، شاہ خاموش اٹھا لیں، چاہے وہ جامع ہماری مادر علمیہ جامع نظامیہ اٹھا لیں، درگاہ یوسفین اٹھا لیں، بڑی بڑی بارگاہیں آپ کو جتنی اطراف و اکناف میں محدث عبداللہ شاہ صاحب علیہ بڑی بڑی اٹھا لیں، یہ کیا ہی ہے؟ بھئی بزرگان دین تو بالکل سیدھی سادی زندگی، ان کے پاس تو ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا تھا کئی مرتبہ، ان کے پاس اتنی زمینیں آئی کہاں سے؟ جی ہاں، میں آپ حضرات کو یہ ذہن فکر دے رہا ہوں کہ ہم یہ فکر سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ بادشاہی دور تھا تو ایک دیکھتے کہ ایک بزرگ ہے، انہوں نے اپنا تن من دھن وقت سب کچھ دین کے لیے لگا دیا ہے، تو بڑے جو نواب ہوتے یا بڑے مالدار لوگ ہوتے یا اس وقت کے بادشاہ ہوتے، ان بزرگوں کو، ان علماء کو، اللہ والوں کو، چونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی، تو وہ چند زمینیں جاگیریں دے دیا کرتے ہدیتاً، حضرت یہ آپ کے لیے، آپ جو چاہے استعمال کریے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں زراعت فرما لیجیے،
کھیتی باڑی کرتے کر لئیے، آپ رہنے کے لیے آپ کے لیے جگہ. تو یہ ہے وہ جاگیرات جو نظر آ رہی ہے ہمیں. بالکل. تو لہٰذا یہ کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے. جی ہاں، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک سے آج تک چلا آ رہا ہے. بالکل. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ بادشاہی دور تھا، تو ایک دیکھتے کہ ایک بزرگ ہے، انہوں نے اپنا تن من دھن وقت سب کچھ دین کے لیے لگا دیا ہے. تو بڑے جو نواب ہوتے یا بڑے مالدار لوگ ہوتے یا اس وقت کے بادشاہ ہوتے، ان بزرگوں کو، ان علماء کو، اللہ والوں کو، چونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی، تو وہ چند زمینیں جاگیریں دے دیا کرتے ہدیتن. حضرت یہ آپ کے لیے، آپ جو چاہے استعمال کریے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں زراعت فرما لیے، کھیتی باڑی کرتے کر لئیے، آپ رہنے کے لیے آپ کے لیے جگہ. تو یہ ہے وہ جاگیرات جو نظر آ رہی ہے ہمیں. بالکل. تو لہٰذا یہ کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے. جی ہاں، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک سے آج تک چلا آ رہا ہے. بالکل. تو لہٰذا بھائی جو رب، جو پروردگار ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو کھلاتا ہے، وہی رب، وہی پروردگار حافظ کو بھی کھلائے گا، عالم کو بھی کھلائے گا. اللہ تعالیٰ غیب سے دیتا ہے اس کو، اور اس کے کم پیسوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے. مگر اس کے یہ موقع سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے مساجد کے کمیٹیوں سے بھی کہوں گا، مدارس والوں سے بھی کہوں گا، بھائی کیا بات ہے کہ مدارس کے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ غریب کے غریب ہی رہ جاتے پوری زندگی، سائیکل لونا پہ یا پھر بہت سے بہت زیادہ ایکٹیوا پر آج کے دور میں زندگی گزر جاتی ہے. اور جو مسجد کا ناظم ہے، جو مسجد کا مدرسے کا ناظم ہے یا مدرسے کا صدر ہے، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے ہمارے پاس. کفاف کے نام پر یا جو ہے حق وصولی کے نام پر اپنا حق سمجھتے ہوئے 40% 50% کھا جانا، اور اساتذہ، غریب اساتذہ کا حق مار کر کے خود اپنا پیٹ بھر لینا، اپنے بلڈنگیں بنگلے بنا لینا اور گاڑیاں بنا لینا، یہ اللہ کے پاس ان کو جواب دینا پڑے گا. ان کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. رہی بات مساجد کے ائمہ وغیرہ کے حوالے سے، مساجد کی کمیٹیوں سے بھی کہوں گا، جب آپ کے پاس کوئی بڑھ کے پیسہ آئے، پہلے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم رمضان میں حافظ صاحب کے نام پہ پیسہ وصول کرتے ہیں، اس کو امام صاحب کو تھوڑے دے کر باقی کے پیسے مسجد کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا کرتے ہیں. نہیں، آپ جو پیسہ امام کے لیے مانگے امام کو دیا جائے. بالکل. حافظ صاحب کے نام پہ آپ نے 10,000 جمع کیا، اور 10,000 پورے دے دیے جائیں. اور آج کے دور میں 10,000 15,000 کچھ نہیں ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ائمہ کا خصوصی خیال کریں، مساجد کی کمیٹیوں کی ہی نہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہر مصلی کی ذمہ داری ہے، ہر مصلی کی ذمہ داری ہے کہ بھائی مہینے کے اینڈ پر یا آپ کی جب تنخواہ آئے، بھائی کچھ نہیں تو نہیں، ایک 500 روپے رکھ کر کے اپنے مسجد کے امام کو اگر 10 مصلی دے دیں. بالکل بھائی 500 روپے آپ کے پاس، آپ کچھ ترکاری لانے جائیں تو 500 روپے ختم ہو جا رہے ہیں. 500 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے دور میں. ہر مہینہ آغاز پر ہر مصلی اگر 500 روپے رکھ کر امام کو دے دیں، بھائی وہ بھی تو خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. کیوں وہ بھاگ بھاگ میں رہتا ہے؟ لوگوں کو اعتراض رہتا ہے بھائی امام صاحب ہمارے جلدی بھاگ جاتے ہیں. کیوں نہیں بھاگے بھائی؟ اس کو وہاں ٹیوشن پڑھانا ہے، وہاں ٹیوشن پڑھانا ہے، وہاں اپنی ضروریات کو پوری کرنی ہے. تو لہٰذا پہلے تو یہ کہ بھئی دینی علوم اور دنیاوی علوم میں تخصیص، علیحدگی نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے جو اللہ کی معرفت ہمیں عطا کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بھئی دینی علوم والے دنیاوی علوم حاصل نہیں کر سکیں گے تو کما نہیں سکیں گے، یہ بالکل غلط ہے. آج بہت سارے مارکیٹس اوپن ہیں. اگر ائمہ وغیرہ بھی ہے، حفاظ بھی ہے، میں ان کو کہوں گا کہ انگلش وغیرہ تھوڑا سیکھ لیں. ٹرانسلیشن کی فیلڈ آپ کے لیے اوپن ہے. بڑی بڑی امیزون ہے، گوگل ہے، آپ کے فیس بک ہے، بڑی بڑی کمپنیوں میں ترجمے کے کام بہت سارے ہیں. آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، نہیں تو کنٹینٹ کریئٹر کے طور پر آپ کر سکتے ہیں. بہت ساری فیلڈ ہے اگر کرنا چاہے. مگر اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو ڈیڈیکیٹڈلی اپنا وقت اسلام کے لیے صرف کر سکے، کیونکہ دین کے کام کو آگے بڑھانا ہے، ورنہ تو پھر دین کا کام پورے کا پورا ٹھپ ہو جائے گا. حضرت دینی اعتبار سے پھر ایک سوال یہ ہے کہ اب جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا ایک مشہور اور میرا ہی بہت پسندیدہ قول ہے، حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کے کام کر دیتا ہوں. جب میرا اور اللہ کا کام ایک وقت میں آئے تو میں اللہ کا کام کر دیتا ہوں، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میرا کام کر دے، اور جس طریقے سے میں اپنا کام کر سکتا تھا اس سے بہترین میرا کام ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور جو لوگ ایک دم فیوچر کو لے کے سیکیور ہوتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں. اگر ہم دیکھیں، اگر ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو فزکس کے فارمولیز ہو، کیمسٹری کے فارمولیز ہو، لیب کے کئی چیزیں بولتے سو مسلمانوں نے ہی ایجاد کی اپنے علم کے ذریعے. پھر ایسا اسلامی تعلیم کو، اساتذہ کو، حالانکہ
ایک مرتبہ تو ہمارے کسی بڑے نے میرے کو بولے کہ تم دنیاوی علم کیوں حاصل نہ کریں؟ بولا میں حاصل کر رہا ہوں، میرے کا یہ طرف رجحان ہے. نہیں، تمہارے اساتذہ تم لوگوں کا ذہن چھوٹا کر کے رکھ دیتے، دنیا کی طرف جانے نہیں دیتے. یہ بات میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اتنا انڈر اسٹیمیٹ اسلامی تعلیم کو کیوں کیا جا رہا ہے. اسی لیے میں گزشتہ آپ کے جو سوال ہے اس میں یہی بات کہا، میں دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم الگ نہیں ہے. جی، جو تعلیم بندے کو اللہ سے قریب کرے وہی حقیقی تعلیم ہے. بالکل. جو تعلیم اللہ سے دور کر دے تو سمجھ جائیں وہ تعلیم اس کے لیے نقصان دے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو لہٰذا انڈر اسٹیمیٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، میں نے آپ کو ابھی بات وہی کہی میں نے کہ بھئی اگر دینی تعلیم حاصل کرنے والے آگے نہیں بڑھ سک رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ابھی جو حالیہ دنوں میں 8 دن پہلے جنتر منتر پر کون سا عالم جا کر کے ان امپلائڈ وہاں پر کاکروچ جنتا پارٹی کے پروٹیسٹ میں بیٹھا تھا؟ بالکل. پورے ڈاکٹر، انجینئر، گریجویٹس، ماسٹرز کرے ہوئے بڑے بڑے لوگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے. جی. کیوں؟ کوئی عالم کیوں نہیں تھا وہاں؟ جی. کوئی حافظ کیوں نہیں تھا؟ وہ جو اللہ دیا ہے اس پر قناعت کر رہا ہے. اور یہ کہنا کہ بھئی اسلام دنیاوی تعلیم کی طرف نہیں لاتا، یہ بات بالکل غلط، درست نہیں ہے. جی. غلط ہے یہ بات، کیونکہ دیکھیے اسلام نے کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام علوم سکھا دیے، سبحان اللہ، ہر چیز کا نام سکھا دیا. آج بایو، فزکس، کیمسٹری، جو آپ نام لے لیتے جائیں، ہر اس چیز کا علم اللہ نے اس کا نام حضرت آدم کو سکھایا، اور اس کا علم تفصیلی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علمہ البیان، کھول کر کے ہر علم کو کھول کر کے بیان کر دیا گیا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جو ہے اسلام یا پھر دینی مدارس میں بچوں کو جو ہے پیچھے بیکورڈ رکھا جاتا ہے، یہ بالکل بات غیر درست ہے اور غیر واجبی ہے. دیکھیے مسئلہ وہی ہے کہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو ڈیڈیکیٹڈلی اسلام کے لیے کام کرے، ورنہ اسلام کا کام کون کرے گا؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے جب وہ آیت پہنچی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو حضرت ام سلیم نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو لا کر سرکار کی خدمت میں چھوڑ دیا. چھوڑ دیا. کیا کام کے لیے؟ حدیث لکھنے، قرآن لکھنے نہیں، صرف اور صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے. گھر کا سودا لانا، جھاڑو جھٹکا دینا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نالین لانا، حضور کا مسواک لا کر کے دینا، بس اسی کام کے لیے چھوڑ دیا انہوں نے. کتنے؟ 10 سال. 10 سال. آج کہ بھئی اللہ اللہ کرنے سے، مسجد کرنے سے، اللہ اللہ دین کرنے سے کیا ملتا؟ ملا کی دوڑ مسجد تک کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو اچھا اگر کوئی کہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، تو میں کہوں گا آقا کریم علیہ السلام کا سفر معراج کا آغاز بھی ایک مسجد سے تھا، اور قرآن کی روح سے جہاں تک پہنچے پہلی منزل پر وہ بھی ایک مسجد تھی. تو لہٰذا اسلام کبھی بھی دین اور دنیا کی تعلیم میں فرق نہیں. علم نافع جو ہے وہ سیکھا جائے، مگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جو علم فرض ہے، طلب العلم فریضہ جو کہا گیا نا، وہ علم دنیاوی علم نہیں ہے. جی بالکل. وہ علم وہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچائے، اللہ کی معرفت نصیب کرے، وہ علم فرض ہے. اللہ کون ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور آپ کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا، یہ جو علوم سیکھنا ہے نا، یہ ہر آدمی پر فرض ہے. بالکل. نماز پڑھنا، کیسا نماز پڑھنا، اس کے اوپر فرض ہے. روزے رکھنا، کیسا روزہ رکھنا، کیا فرض کیا واجب، یہ اس کے اوپر فرض ہے. وہ سیکھے نہیں سیکھے وہ ایک علیحدہ ایک مستحق چیز ہے، ایک مندوب ہے. اگر آدمی سیکھے نہ سیکھے نہیں سیکھے ٹھیک ہے، الگ چیز بحث ہے، مگر اصل علم جو سیکھنا ہے وہ ہے دین کا علم. دنیا کا علم ضروری اس لیے چونکہ آپ کو حالات کا مقابلہ کرنا ہے، حالات کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے، تو لہٰذا اس کا بھی علم حاصل کریں. اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں، دور کے دھارا جہاں چل رہا ہے اس کے حساب سے چلتے رہیں، مگر یہ تفریق نہ کریں. جو دین حاصل کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. یا دنیا کا علم اگر کوئی حاصل کر رہا ہے تو اس کو علماء بھی شجر ممنوعہ کی طرح نہ دیکھیں. دونوں کو جب ملتے ہیں تو دونوں ملنے. دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے، اگر مثال کے طور پر ایک آدمی ایک عالم ہے، عالم اگر ہو سکتا کتابیں پڑھ کر کے اللہ کی معرفت کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں کہے گا تو اس کا کہنا ٹھیک ہے، کتابی بات ہے. اگر اس کی بجائے کوئی ایک سائنٹسٹ جو چاند کا دورہ کر کر آیا ہوا ہے، اگر وہ اللہ کو پہچانا ہے تو وہاں جا کر کے نشانیاں دیکھ کر آ کر ایمان لا رہا ہے، تو اس کے ایمان میں
اور ان کے ایمان میں کتنا فرق ہوگا؟ ان کے معرفت الہی میں ان کے معرفت الہی میں کتنا فرق ہوگا؟ بہت زیادہ فرق. اب کوئی بایولوجی کا اسپیشلسٹ ہے بھائی، اس کو معلوم جب ہو جائے اندر رگیں کتنی ہیں، کہاں کیا ہے، کیسا اللہ نے بنایا ہوا نظام ہے، اس کی معرفت کا درجہ اور آگے ہوگا. تو لہٰذا ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی علم دین والے کو کمتر سمجھا جائے یا دنیا والے کو کمتر سمجھائے. نہیں، سب اللہ کی، اگر وہ معرفت خداوندی کے کام آ رہا ہے تو وہ سب سے بڑا علم کہلایا جائے گا. اور حضرت جیسا کہ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں 20 سے 30 سال پہلے کی بات حضرت فرماتے تھے کہ تعلیمی دور کے لیے مطلب جتنا آج ایکسپینڈ سسٹم ہے ایجوکیشن سسٹم، اتنا کھلا ہوا نہیں تھا ان کے بچپنے میں والد صاحب. اب آج کل کے نوجوان جو ہے، اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی دینی تعلیم بھی ہو اگر صحیح سے فالو کرے اور اس میں اگر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، دینی تعلیم سے مراد مدرسہ ہی نہیں، شریعت مطہرہ پر چلنا چاہ رہے ہیں اور خاندانی رسومات کو، جو فضول رسومات تھے، اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں، تو ایسا مطلب کس طریقے سے وہ اس کام پر عمل پیرا ہو؟ مطلب خاندانی بڑوں چھوٹوں کا جو ادب ہے، یہ چیزیں کرنے سے جو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، مطلب ارے یہ تو رسم ہمارے باپ دادا سے چل رہی تھی، مگر بچہ بیچ میں آ کر وہ رسم کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں. تو بچہ والدین کا دل رکھتے ہوئے بھی اور اسلام کے روپ میں بھی کس طریقے سے چلے جس سے تکلیف نہ ہو؟ دیکھیے کہ لا طاعت فی معصیت الخالق، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اگر اللہ کی نافرمانی اس میں مضمر ہو، اس میں ہے. اگر آپ اللہ کو ناراض کر دنیا والوں کو خوش کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ہاں، انداز اچھا ہو، اسلوب اچھا ہو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ ہو، حکمت بھی ہو، موعظت بھی ہو. اس طریقہ کار سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ برائی، دیکھیے رسم آسانی سے نہیں ٹوٹی جا سکتی. جی ہاں. اب کوئی ایسی رسم ہے جس کا جو ہے شریعت سے ٹکراؤ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز ہے، ہر چیز کو ہم اس کو غلط بولنے لگیں گے یا ہر چیز کو بدلنے لگیں گے تو شاید نہیں بدل سکیں گے. اور تبدیلی لانا ہے نا، تو آپ تالاب کے باہر ٹھہر کر یہ نہیں بول سکتے تالاب میں یہ گندا ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے. آپ کو تالاب میں اترنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تالاب صاف ہو، آپ کو اترنا پڑے گا. اوپر سے ٹھہر کر آپ بولتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ بات یاد رکھیے. تو اس کے لیے کیا ہے، تھوڑا سوسائٹی کا، سماج میں اترنا پڑے گا آپ کو. آپ صرف سماج کے باہر ٹھہر کر بولیں گے یہ برائی ہے تو نہیں ختم ہوگی. اس کو بھی برائی جب سماج میں ایک رسم بن جاتی ہے تو اس کو ختم ہونے وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، قربانیاں لگتی ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اب آپ کو ایک میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں. بھئی آپ کے پاس آج کل جو، اب آپ شادی بیاہ کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں، بھئی مثال کے طور پر کوئی رسم ہے یا منجے ہو جائے، سانچک وغیرہ ہو جائے. اب یہ ہے رسومات جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ پورا مطلقاً ختم کرو، وہاں پر جو ہے سماج کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا ٹکراؤ آ جائے گا، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور پھر جا کر کے آگے افتراق پڑے گا اور وہ بڑھتے 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 انانیت پر آئیں گی. پھر وہاں پر بدتمیزیاں ہوگی، بڑے چھوٹے کا ادب لحاظ ختم ہوگا، بات بہت آگے بڑھ جائے گی. تو اگر کیوں نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر جس میں اسراف نہیں ہو رہا ہے ایسی تقاریب میں، اور جس میں جو ہے ناجائز کام، گانا بجانا نہیں ہو رہا ہے، عورت مرد کا اختلاط نہیں ہو رہا ہے، اس کے برخلاف اگر کہ لڑکے لڑکی والوں کا ملنے کا ایک موقع مل جائے، ایک دوسرے خاندان کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے شادی سے پہلے، تو ٹھیک ہے، اچھی تقریب ہے. پھر وہ بالکل. دیکھیے کہ کبھی بھی یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز آپ ایک مار دو ٹکڑے نہیں کر سکتے. اگر تبدیلی لانا ہے تو تبدیلی لانا ہے تو گریجولی اور ٹائم لے کر کے آپ کو کرنا پڑے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اٹھائی، بھائی قرآن کا اسلوب کہیں دور کیوں جا رہے ہیں. شراب ہے، اسلام نے اعلان کرتے ہی یہ نہیں کہا کہ آج سے شراب بند، نہیں کہا. پہلے کہا کہ شراب میں اچھائیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں. دوسرے اسٹیج پہ کہا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو شراب مت پیو. تیسرے اسٹیج پر جب دیکھا گیا کہ مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو گیا، حالانکہ حرام چیز ہے، حرام ہے یہ، ام القبائث کہا گیا، اس کے بارے میں گریجولی لیا جا رہا ہے. بعض نے تو ایک اور پہلا درجہ بھی کہا ہے، پہلا درجہ اجازت کا، پھر دوسرا درجہ کہا گیا کہ اس میں برائیاں زیادہ ہے، اچھائیاں کم ہیں. تیسرا اسٹیج ہے کہ نماز کے وقت مت پیو. چوتھے اسٹیج پہ فرمایا گیا
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. اب اس سے بچ جاؤ. کمپلیٹ بائیکاٹ, کمپلیٹ کلوز, کمپلیٹلی فاربیڈن. گریجولی کیا گیا. تو لہٰذا اگر ہم رسم بدلنا چاہ رہے ہیں تو ایک ہی, ہمارے بچوں میں, نوجوانوں میں کیا ہے, اب ہو گیا چلو اب بدلنا ہے, بدل لیں گے. اب کیسا؟ ایک دم پورے فورس کے ساتھ. اب شادی کے دن لڑکی کے کھانا لینا ٹھیک ہے, مانگ کے لینا جائز نہیں ہے. اگر کوئی اپنی خوشی سے کھلا رہا ہے تو کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے وہ بھی. اب ہمارے پاس ایک فکر چل رہی ہے شادی کے دن کا کھانا ہی حرام, نہیں تو شادی ولیمہ ایک ہی دن کرو, یہ بھی چل رہا ہے. بھئی دیکھیے, جو چیز کو جیسا کرنا ہے, جس میں جتنی تبدیلی لانا اتنی ہی لانی چاہیے. بھئی آپ ایک سنت, ایک بدعت ختم کرنے کے لیے, یعنی اسراف ختم کرنے کے لیے, جو ولیمہ جو سنت طریقہ ہے نکاح کے بعد کیا جائے, آپ اس کو نکاح کے ساتھ ملا دے رہے ہیں ولیمے کو. میں گواہ ہوں اس چیز کا. ایک نکاح میں کیا اثر کے بعد نکاح ہے, مغرب کے بعد ولیمہ ہے. نوشا اثر کے بعد مسجد میں تھے شمشاباد میں, وہیں سے وہ پلٹ کر کے شادی خانہ شمشاباد آ گئے. نہ دولہے دلہن کی ملاقات ہوئی, نہ تنہائی ہوئی, نہ خلوت صحیحہ, کچھ نہیں, کیا نہیں, آ گئے. میں بولا بھائی آپ ایک برائی کو بچانے کے لیے جو سنت کام ہے اس کو بدعت کر دے رہے ہیں آپ. پھر ساری دنیا والوں کو آپ اہل بدعت کہتے پھرتے, فاتحہ درود والوں کو آپ بدعتی کہتے ہیں, جبکہ آپ خود ایک نیا بدعت کی آغاز کر رہے ہیں. اور آپ جامع نظامیہ کا اگر آپ فتویٰ دیکھیں گے نا, فتویٰ بھی ہے اس ضمن میں کہ خلوت صحیحہ کا بہتر وقت, افضل وقت رات کا وقت ہے, دن کا وقت نہیں ہے. اگر کوئی کہے گا میں ظہر کے بعد نکاح کر خلوت صحیحہ کر ٹھیک ہے, ہو جائے گا ولیمہ, مگر جو خلوت صحیحہ کا جو افضل ٹائم ہے, جو افضل وقت ہے, وہ رات کا وقت ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے نوجوان اگر چاہتے ہیں کہ تبدیلی لائیں, رسومات ختم کریں, تو امیڈیٹ نہ کریں, آہستہ آہستہ کریں, یا ان رسومات میں سے جو بری چیزیں نکال دیں. جو رسومات ہے ان میں سے بری چیز نکال دیں. اگر آپ بری چیز نہیں, پوری رسم کو ہی آپ جو ہے نکالنے جائیں گے تو لازمی بات ہے بڑا ایک شور ہوگا. اگر اس میں کوئی اچھی, اب مثال کے طور پر منجے ہوتے ہیں, کوئی قصیدے بردے کی محفل رکھ رہے ہیں, اس سے بہتر اور کیا ہوگا سر؟ ختم قرآن کی تو محفل رکھ رہا ہے, اگر کوئی محفل نعت رکھ لے رہا ہے, اچھی بات ہے نا, عبادت کی بات ہے. اگر ایسا کوئی کام نہ ہو رہا ہو جس میں ناجائز یا پھر حرام کام ہو, ایسی چیزوں کو تقریب کو بائیکاٹ کریے. فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے, بچی والوں پر بوجھ نہیں ہو, لڑکے والوں پر. بچی والوں پر بوجھ, بچے والوں کا کیا, ان پر بھی تو بوجھ ہوتا ہے بھائی. شادی کے کپڑے آپ ڈیزائنر لاؤ بول رہے ہیں لڑکی والے, وہ لہنگا کہتے, اس کا جو ڈیزائنر لہنگا ہوگا وہ 2 لاکھ کا ہوگا. یہ لڑکے والوں پر بوجھ نہیں ہے بھائی. آپ ہمیشہ لڑکی والوں کی بات کر رہے ہیں, لڑکے والوں کا بھی تو دیکھیں آپ, ان کے اوپر بھی بوجھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر دو طرف سے یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو لہٰذا رسومات کو ختم ہونی چاہیے. اور سوشل میڈیا, آپ جیسا کہیں سوشل میڈیا, ہاں سوشل میڈیا کے نوجوان ہیں, ان کو چاہیے کہ ہر وہ چیز جو وہاں پر نظر آئے اس کو سچ نہ مان لے اور اس کا اثر قبول نہ کرے. جو چیز جتنی قبول کرنا ہے اتنی ہی قبول کی جائے. حضرت ایک جو سوال پوچھنے جا رہا ہوں, میرے خیال سے نوجوان اس کو بہت پسند کریں گے. نکاح کے تعلق سے سوال ہے میرا.